قربانی کے جانور میں سے اور دوسرے کسی بھی حلال جانور میں سے کیا کوئی چیز، کوئی اس جانور کا جسم کا حصہ حرام یا مکروہ ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اوجڑی، نر جانور کے کپورے، کھال، پتا اور 7 چیزوں کے وہ نام لیتے ہیں جن چیزوں کو بعض لوگ کہتے ہیں یہ مکروہ ہیں اور بعض لوگ ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں، لیکن ان کا یہ موقف درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی 2-3 وجہ آپ کے سامنے بالاختصار رکھتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی چیز کو حلال قرار دینا، کسی کو حرام قرار دینا، یہ کسی کا اختیار ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ اس وجہ سے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، یہ مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ تو حلال و حرام جو کسی بغیر دلیل کے کسی چیز کو حلال کرتا ہے یا کسی چیز کو حرام کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا اختیار سید ولد آدم، سرور کونین، تاجدار مدینہ، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا۔ جب آپ نے ایک موقع پر قسم اٹھا لی کہ شہد نہیں کھاؤں گا تو اللہ نے سرزنش فرما دی، فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم، اور فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم۔ اپنی قسم توڑو، اور یہ جو کہا ہے کہ شہد نہیں کھاؤں گا، کھاؤ اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں تھا، یہود و نصارہ نے یہ اختیار اپنے مولویوں درویشوں کو دیا تھا، اور اللہ نے کہا انہوں نے اپنے مولویوں درویشوں کو رب بنا لیا۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولویوں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا۔ تو رب کیسے بنایا تھا؟ جو وہ مولوی درویش ان کے لیے حلال کرتے تھے وہ اس کو حلال سمجھ لیتے تھے، جس کو وہ حرام کرتے تھے اس کو حرام سمجھ لیتے تھے۔ یہ کسی کو رب بنانے کے مترادف ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں، تو اللہ رب العالمین نے پورے قرآن مجید میں یا اپنے نبی کی زبان سے اوجڑی کو یا کپوروں کو یا حلال جانور کے جسم کے کسی جز کو، کسی حصے کو حرام قرار نہیں دیا۔ تو جب اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام قرار نہیں دیا تو یہ حرام کیسے ہو جائے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں ہر چیز حلال ہے اور ہر چیز پاک ہے، صرف وہ چیزیں حرام ہیں جن کو اللہ نے قرآن مجید میں یا اپنے نبی کی زبان سے حرام قرار دے دیا، وہ حرام ہے، باقی سب کچھ حلال ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں محمد اللہ کا آخری نبی نہیں پاتا ہوں، لا اجد فیما اوحی الیہ، اس میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، محرمن کوئی چیز حرام کی ہوئی، کوئی چیز حرام نہیں ہے میرے اوپر جو اللہ نے وحی کی ہے اس میں، الا ان یکون میتۃ، مگر مردار، اور لحم، الا ان یکون میتۃ او دمن، یا خون جو دم مسفوح ہے جانور کو ذبح کرنے کے وقت نکلتا ہے، اور لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت ہے، یہ مستثنا کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جس کو اللہ نے مستثنا کر دیا وہ حرام ہے، باقی سب کچھ حلال ہے۔ حرام مستثنا ہے، تو جس کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حرام نہیں کہا وہ سب کچھ حلال ہے، وہ اس کو حرام ہم کیسے کہہ سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آدم المسلمین جرما من سال عن شیء لم یحرم فحرم من اجل مسألتہ، مسلمانوں میں سب سے بڑا جرم کے لحاظ سے وہ بندہ ہے جس نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں کی گئی تھی اور اس کے سوال کی وجہ سے حرام کر دی گئی۔ تو حرام تو اللہ کا اختیار ہے، اچھا، اور وہ چیز حرام ہوگی جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اسی طرح سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ حلال وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر حرام کر دیا، اور جس پر اللہ نے خاموشی اختیار کی وہ ان چیزوں میں سے ہے جس سے درگزر کر دیا گیا ہے۔ تو ان احادیث سے اور اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ سب کچھ حلال ہے، صرف حرام وہ چیز ہوگی جس کے حرام ہونے کی کتاب و سنت میں دلیل موجود ہوگی۔ تو اس کے ان حلال جانور کے جسم میں سے کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ پیارے پیغمبر کی سنت میں ہے، سوائے اس خون کے جو جانور کو ذبح کرنے کے وقت نکلتا ہے، جس کو دم مسفوح کہتے ہیں۔ اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حرام فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ باقی کوئی شے، نہ اوجڑی حرام ہے، نہ کپورے حرام ہے، نہ انتڑیاں حرام ہے، نہ پتا حرام ہے، نہ کوئی اور شے حرام ہے، نہ کھال حرام ہے، ہر شے ہی حلال ہے، نہ ان میں سے کوئی چیز مکروہ ہے شریعت اسلامیہ میں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ خبیث ہیں، یہ چیزیں خبیث ہیں، گندی ہیں۔ گندی اور خبیث وہ نہیں ہوتی جس کو کوئی عام بندہ گندی اور خبیث سمجھ لے۔ گندی اور خبیث وہ ہوتی ہے جس سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو خبیث قرار دیا ہو، یا ساری دنیا کے انسان متفق ہوں کسی چیز کے خبیث ہونے پر، جس طرح کہ وہ تمباکو نوشی کے خبیث ہونے پر ساری دنیا کے لوگ متفق ہیں، وہ خبیث ہوتی ہے۔ کسی ایک بندے کے دماغ میں، عقل میں جو چیز آ جائے کہ یہ گندی ہے، وہ اس سے وہ خبیث نہیں بنتی، تو اس کو خبیث نہیں کہا جا سکتا، نہ اس وجہ سے اس کو حرام قرار دیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ مجاہد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 چیزوں کو ناپسند کرتے تھے حلال جانور میں سے۔ وہ روایت پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، اس کی سند میں واصل بن عطا ضعیف راوی ہے۔ امام ابن معین کہتے ہیں لا شیعہ، یہ کسی کام کا بندہ نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مطابقت کے بغیر اس کی روایت قبول ہوتی ہی نہیں، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ مطابقت کے بغیر اس کی روایت کو قبول کر لیا جائے، اور اس روایت کی مطابقت ہی نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے یہ روایت مرسل ہے، اور تابعی مجاہد بیان کرتے ہیں صحابی کا واسطہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں اس نے کس سے سنی ہے۔ اور جو مرسل روایت ہوتی ہے یہ ضعیف روایات کی قسم ہے، یہ ضعیف روایت اسلام کے کسی مسئلے کی دلیل نہیں بن سکتی۔ تو اس لیے یہ خیال لوگوں کا کہ فلاں فلاں چیزیں مکروہ ہیں یا ناجائز ہیں یا حرام ہیں، یہ باطل خیال ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کے خلاف ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس باطل خیال کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ حلال جانور کے جسم کے تمام اجزاء حلال ہیں سوائے دم مسفوح کے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔